Salim Studio subscribe करें। Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور دروازوں کو بند کر لیا اور کہا کہ آ بھی جاؤ تو میں کہہ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک یہ میرے آقا ہیں جس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاح کو نہیں پاتے۔ عزیز مصر کی بیوی نے مکمل پکا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی کی بات کو یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا، اور یقیناً وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک دوسری آزمائش کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے بچپن سے لے کر کے مصر پہنچنے تک کی تفصیل گزری۔ مصر پہنچے اور وہاں کے ایک شخص نے خریدا اور اپنے گھر لے گئے، اور اپنی بیوی کو تاکید کی کہ اس کو اچھی طریقے سے رکھنا۔ ایک زمانے تک یوسف علیہ السلام اس گھر میں رہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے مردانہ حسن و جمال کو دیکھ کر کے وہ جو عورت تھی وہ فریفتہ ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک میں ابھی جو آیات تلاوت کی گئی اس میں سب سے پہلی آیت میں تمہید کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا، اور علم و حکمت جس کو عطا فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پھر بچ جایا کرتا ہے، اور خاص طور پر نبی کا جو علم و حکمت ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ہوتا ہے۔ اور چونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا گناہ سے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا۔ اور یہ بات صرف یوسف کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو شخص بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی زندگی میں اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں، علم عطا فرماتے ہیں، کس موقع پر کس طریقے سے عمل کر کے کیسے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، یہ ساری سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اسی عورت نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم میں پہلے یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن ایک الگ تعبیر اختیار فرمایا ہوا فی بیتہا التی ہوا فی بیتہا، اس عورت نے ورغلایا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام پرورش پا رہے تھے۔ قرآن کریم نے یہ تعبیر اختیار فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی
تو سارے اسباب مہیا ہونے کے ساتھ ساتھ انکار کرنے کا اور منع کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اس لیے کہ ایسی عورت نے دعوت دی تھی جس عورت کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اور گویا کہ ایک طور پر ایک اعتبار سے وہ حاکمہ تھی، مالکہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور مالکہ اور حاکمہ کی بات کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات آگے فرماتے ہیں وغلقت الابواب، ابواب عربی زبان میں بابن کہتے ہیں دروازے کو، یہاں ابواب جمع کا بہت سارے دروازوں کا لفظ استعمال کیا گیا، اس سے پتہ چلا کہ کئی دروازوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے لے گئی، یا یوسف علیہ السلام گھر ہی کے اندر رہتے تھے تو جتنے دروازے ہو سکتے تھے کئی دروازے سارے کے سارے دروازے بند کر لیے، اور اس کے بعد برائی کی طرف دعوت دی۔ وقالت حیت لک، کہا کہ آؤ اور میرے ساتھ برائی کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آگے والا جو عمل ہے بہترین سبق ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے یہ کیا کہ پکا ارادہ کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن صرف اسی پر اعتماد نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ قال معاذ اللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز سے، یہ تو گناہ کا کام ہے جو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد چونکہ شریعت میں یہ چیز حرام ہے زنا اور بدکاری، لیکن چونکہ وہ عورت مکمل طور پر فریفتہ ہو چکی تھی اس لیے اس کو شریعت کی بات سمجھانا اس وقت مفید نہیں تھا، وہ بات نہ سمجھ پاتی، اس لیے اس کی سمجھ میں آ جاوے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی یوسف علیہ السلام نے، تاکہ اس کو نصیحت بھی ہو جاوے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے معذرت بھی ہو جائے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ انہ ربی احسن مثوائی، تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اپنے گھر پہ رکھا ہے اور بہترین طریقے سے رکھا ہے، اب میرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ میرے ایسے محسن کی بیوی کے ساتھ یا اس کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ میں ایسا غلط کام کروں، یہ بہت خیانت کی بات ہو جائے گی۔ اور اس ضمن میں ان کو بھی، اس عورت کو بھی نصیحت کر دی کہ میں تو کچھ ہی وقت سے اس کی پرورش میں ہوں، اور مجھ پر جو احسان ہے اس سے کہیں زیادہ احسان تو تم پر ہے، تو تمہیں بھی اس کی ذات کے اعتبار سے تمہیں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں بھی خالص اس کے ہی لیے رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں ایسا کروں کہ ایک محسن جس نے اتنے سالوں تک میری پرورش کی، اگر میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کروں تو میں ظالم ٹھہروں گا، اور جو ظالم لوگ ہوا کرتے ہیں وہ کہیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوتے، دنیا میں بھی وہ مارے پھرتے ہیں، اس لیے مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بظاہر اپنی حد تک کوشش کی ہوگی، اب اندازہ لگانا چاہیے ہمیں کہ یوسف علیہ السلام گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی شک کرنے کا امکان ہی نہیں تھا، اور پھر سارے اسباب بند کر دیے حضرت یوسف علیہ السلام کی بدنامی کے یا ظاہر ہونے کے، جتنے بھی دروازے تھے وہ سارے دروازے بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو غلط کام کی دعوت دی، لیکن اللہ کا خوف اور تقوی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایسا تھا کہ اپنے بس کی کوشش کی، سب سے پہلے پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگی، اللہ کی پناہ مانگی اور اپنے بس کی کوشش کی اور بھاگنا شروع کیا، اور ایک دروازہ کھول کر کے باہر نکلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب باہر نکلے تو پیچھے وہ بھی دوڑتے ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ جیسے ہی باہر نکلے تو اچانک سے عزیز مصر یعنی اس عورت کا شوہر وہاں کھڑا ہوا نظر آیا، تو یہاں تو خود اسی کی طرف سے دعوت دی جا رہی تھی غلط کام کی، یوسف علیہ السلام منع کر رہے تھے اور خود اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ تیرا محسن ہے، تیرا شوہر ہے اور تو اس کی امانت ہے، اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ الٹا جب باہر نکلے اور دیکھا کہ عزیز مصر نے دیکھ ہی لیا ہے تو الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ تمہارے گھر کا بھلا ہوا، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا غلط ارادہ رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاوے یا دردناک عذاب دیا جاوے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا، اور پھر اس کے بعد بھی آگے قصہ آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس جرم نہیں بلکہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے پاداش میں کئی سالوں تک جیل میں رہنا پڑا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے تو کچھ وقت تک اگرچہ اس کے اوپر حالات رہتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو اس وقت کچھ دشواریوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرتے وقت صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا صبر اس وقت آدمی کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جن انعامات سے نوازا جاتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کا پکا ارادہ کر ہی لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ چلا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کبھی گناہ کا پکا ارادہ نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال اس طرح آیا تھا جیسے آج کل رمضان ہے اور سخت گرمیوں کا رمضان چل رہا ہے، آدمی بہت دھوپ میں بہت کڑی محنت کر کے آیا ہو تو اس کے بعد جب پانی کو دیکھتا ہے تو پانی کو دیکھ کر کے اس کے دل میں ذرا خیال پیدا ہوتا ہے پانی پینے کا، لیکن چونکہ روزہ ہوتا ہے تو دل و دماغ کے کسی گوشے میں بھی پانی پینے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے دل کے اندر۔ ٹھیک اسی طریقے سے چونکہ یوسف علیہ السلام انسان تھے اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز رکھی ہے، اس اعتبار سے ایک خواہش پیدا ہوئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی معصوم ہوا کرتا ہے، کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور عقلی اعتبار سے بھی نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کے ذریعے سے پوری شریعت اتاری جاتی ہے۔ اگر نبی معصوم نہ ہو اور وہ بھی گناہ کرے تو احکام پہنچانے کے اندر بھی وہ گناہ کرے گا، پھر تو پوری شریعت کی بنیادی ہی ہل جائے گی، اس لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ البتہ جیسے یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر ایسی ہی کیفیت پیدا ہوئی جیسا کہ گرمی کے روزے دار کے دل میں سخت پیاس کی حالت میں پانی پینے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ ارادہ نہیں کرتا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم شریعت کا حکم ان کے دل کے اندر ڈال دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یوسف کے دل میں ہم نے شریعت کا احکام ڈال کر، ہمارا خوف ڈال کر کے ان سے برائی کو اور بے حیائی کی بات کو روک دیا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ تو ہمارے لیے اس واقعے کے اندر عبرت کی بات یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی، جب ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو احکام شریعت پر چلنے کے لیے تو ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی، اور ہم اس سلسلے میں معذور نہیں ہیں، مجبور نہیں ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے عزم، آدمی اگر گناہ کا پکا ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر گزرتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے وسوسہ۔ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، وہ ہمت بھی اور ہم کے دو معنی آتا ہے عربی زبان میں، ایک تو پکا ارادہ کرنا اور دوسرا وسوسہ پیدا ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس لفظ کی نسبت کی جائے گی تو صرف ان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا، اور عزیز مصر کی بیوی کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گناہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھو ایک کے بدلے میں، اور اس کے برخلاف جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھواتا، اور جب وہ گناہ کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی گناہ لکھو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کے وسوسے آنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ان وسوسوں کو روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت پیدا کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے بس کے اندر ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو محنت ہوتی ہے وہ ہر انسان کو کرنی پڑتی ہیں۔ ذرا سی ہمت لے کر کے آدمی کام
ذرا سی ہمت سے کام لیتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، آدمی متقی بنتا ہے، اور جب متقی بن جاتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر دو عظیم وعدے فرمایا ہے تقویٰ والوں کے لیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تنگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کے راستے اس کے لیے پیدا فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں آج کے بعد میں ہمیں تقوی کا سبق ملتا ہے، جہاں بھی ہم رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو 7 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے کہ ابو ذر میں تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں، ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کو سننا۔ 7ویں دن فرمایا یا ابا ذر اتق اللہ حیث شئت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا کر، اور کبھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ تجھ سے ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لے، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، گناہوں کے اثرات کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ بات جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، درود شریف کا اہتمام فرما لیجیے۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp.